السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا ہر ورق ہمارے لیے لائق اقتداء ہے، قابل اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک اے مومنو، اے اہل ایمان، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ انسانی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے، نبی سے زیادہ بیلنسڈ پرسنالٹی، متوازن شخصیت، لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے والی اور اس کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے والی کوئی ذات نہیں، نہ کبھی اس سے پہلے ہوئی تھی، نہ آئندہ کوئی ایسی ذات، کوئی شخصیت وجود پذیر ہوگی، پیدا ہوگی۔ میں آپ کو دو موقف بتانا چاہتا ہوں، دو جگہ، دو حالات کہ نبی نے ایک جگہ پر نبی کا رویہ کیسا تھا اور دوسری جگہ پر نبی کا رویہ کیسا تھا، اور ان تمام باتوں میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ پہلے دو حدیثیں چھوٹی چھوٹی۔ عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور میری نگاہوں میں نبی سے زیادہ کسی کی قدر نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ میں آنکھ بھر کے نبی کو دیکھ نہیں پاتا تھا، کیونکہ اتنا روب تھا نبی کا، اتنا جلال چہرے کا، کبھی میں نے آنکھ بھر کے نبی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے اگر مجھ سے یہ کہا جاتا کہ نبی کیسے تھے، نبی کی صفات کیا ہیں، ظاہری صفات کیا ہیں، تو ما اتقتو، میں بیان نہیں کر پاتا، کیونکہ میں آنکھ بھر کے کبھی دیکھتا ہی نہیں۔ یہ تعظیم، یہ وقار، یہ احترام نبی کا، وہ مجلس، وقار والی مجلس۔ ایک اور حدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، دوسری حدیث سنن کبریٰ للنسائی، امام نسائی کی جو دوسری کتاب ہے سنن کبریٰ، اس کی حدیث، صحیح حدیث، اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کی مجلس میں آیا، میں نے آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کأن علی رؤوسہم الطیر، اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنی خاموشی سے، اتنے وقار سے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ تشبیہ دی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے کہ آدمی اتنے سکون سے بیٹھا ہوا کہ اگر ذرا سا سر، اس کو ڈر ہے کہ اگر سر ہلائے گا تو پرندہ اس کے ظاہری یعنی خیالی جو ہے اڑ جائے گا، اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنے وقار کے ساتھ بیٹھے۔ میں نے آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے کہ جہاں بڑوں کی مجلس ہے وہاں احترام ہے، عزت ہے، وقار ہے، خاموشی ہے، سنجیدگی ہے، ایک یہ مجلس۔ اب دوسرا واقعہ دیکھیے، یہ حدیث شرح مشکل الآثار امام طحاوی کی کتاب میں ہے اور بھی کتابوں میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ واقعہ ہے، تھوڑا سا سن لیں گے میرے ساتھ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ انصار صحابہ کرام کے محلے میں آپ جایا کرتے تھے، نبی جا رہے ہیں، وہی نبی جن کو صحابہ کرام آنکھ بھر کے دیکھ نہیں پاتے تھے، نبی وہی ہیں جن کو صحابہ کرام آنکھ بھر کے رعب کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اب ان کے بارے میں صحابی کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کرام کے محلوں میں جاتے تھے، جب آپ اذا دور الانصار، انصار صحابہ کرام کے محلوں میں آتے، جاء صبیان الانصار یدورون حولہ، انصار کے سب بچے جمع ہو جاتے، نبی کے آس پاس گھومنا شروع کر دیتے۔ نبی جا رہے ہیں، سب بچے پیچھے پیچھے،
نبی جہاں جا رہے ہیں وہ بچے پیچھے پیچھے آپ کے پیچھے لگ گئے، سب بچے، پورے محلے کے بچے نبی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایک دن میں ایسا ہو گیا؟ نبی نے وہ برتاؤ کیا، نبی نے بچوں کو وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں سرسری اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے سلام کرتے تھے۔ آج ہم بڑے ہیں، عام آدمی سلام نہیں کرتا بچوں سے، بڑے کے چھوڑیے، جو لیڈر ہے، جو بڑا آدمی ہے، ایک عام مسلمان بھی اپنے محلے کے بچوں سے سلام نہیں کرتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں سلام کروں گا بچوں سے تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، بچوں کی نگاہوں میں میری عزت نہیں رہ جائے گی کہ بڑے ہو کے میں سلام کر رہا ہوں۔ اور نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں بھی بچوں سے گزرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے اور بھی باتیں ہیں اشارہ حدیث میں، لیکن میں کہا کہ دوسری حدیثوں میں یہ ذکر آیا ہے۔ اسی طرح بچوں کو آپ نے عزت نفس دی ہے۔ ایک مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، صحیح واقعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دودھ کا پیالہ پیا، دودھ پیالہ تھا، اس میں دودھ تھا، آپ نے پیا۔ اب آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا، دوسری طرف اشیاخ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ دائیں طرف جو بیٹھا اس کو دیا جائے۔ نبی نے یہ نہیں خیال کیا کہ جو ہے یہ بڑے لوگ ہیں، عمر والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر آ گیا، کوئی بڑا آدمی محلے کا آ گیا تو بچہ کیا معنی رکھتا۔ آج ہمارا ذہن ایسی کام کرتا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر آ گیا، کوئی بڑا مہمان، بڑا آدمی آ گیا تو بچے کا کیا معنی۔ لیکن نبی نے بچے سے پوچھا، دیکھو تم دائیں بیٹھے ہو، یہ بائیں ہیں، میں تمہارا حق ہے، کیا میں یہ بچا ہوا دودھ ان لوگوں کے دے دوں؟ بچے نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا بچا ہوا میں پیوں گا، میں دوسروں کو کیوں دوں گا؟ اور نبی نے بچے کو دیا۔ یہ بچے کو عزت نفس، یہ مقام کہ مطلب تم ایسے نہیں ہو۔ اسی لیے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسجدوں میں جو بچوں کو دھتکارا جاتا نا، یہاں وہاں چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، کرتے 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 وہ پیچھے بچوں کی پوری ٹولی بنا دیتے ہیں پیچھے۔ میں بار بار دہراتا ہوں، بعض علماء کرام کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، صرف ایک حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے قریب ہوشیار لوگ، علم والے، سمجھ والے کھڑے ہوں۔ میرے قریب سے مراد یہاں کے یا آس پاس کا علاقہ، یہ 2-3 صفحے، وہاں سمجھدار لوگ، تاکہ اگر امام کو کوئی مسئلہ پیش آئے، وضو ٹوٹ جائے یا کوئی مسئلہ پیش آئے تو دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کی جگہ لے سکیں، یا بھول جائے تو لقمہ دے سکیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو وہاں سے بھی ہٹا دیا جائے، وہاں سے بھی ہٹا دیا جائے، پیچھے کرتے کرتے آخری صف میں ڈال دیا جائے۔ یہ بچوں کی توہین ہے، یہ بچوں کو مسجد سے نفرت دلانا ہے، یہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، کہتے ہیں صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود بچے تھے، روایت کرنے والے بھی وہی ہیں جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی تھے، کہتے ہیں کہ وہ بچے جاء صبیان انصار کے بچے آ جاتے، یدورون حولہ، نبی کے ارد گرد گھومتے رہتے، فیدعو لہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، ان سے سلام کرتے۔ یہ آپ کا رویہ تھا بچوں کے ساتھ، بات چیت، ملنا جلنا، ان سے جو ہے مطلب ان سے کوئی سوال کرنا، ان سے سلام کرنا، ان کو وہ مقام عزت دینا، یہ طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آئے اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر سے سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دھیرے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی نے نہیں سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ دھیرے سے جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ سلام کیا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری دفعہ چپکے سے دھیرے سے جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد اگر جواب اندر سے نہیں آتا تو آپ لوٹ جایا کرتے، تو آپ لوٹنے لگے تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا سلام سنا تھا اور میں نے جواب بھی دیا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آپ ہم پہ زیادہ سے زیادہ سلامتی کی اور رحمت کی دعا کریں، اس لیے میں نے
میں چپکے سے جواب دیا کہ جواب بھی دے رہا ہوں اور مزید جو ہے دعائیں مجھے نبی کی مل رہی ہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر آئیے، داخل ہوئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، آپ بیٹھے وہاں، آپ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد نبی نے جب لوٹنا چاہا تو یہ دعا فرمائی، اکل طعامکم الابرار، کہ تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا یا نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں۔ وافطر عندکم الصائمون، اور روزہ داروں نے تمہارے یہاں افطار کیا اور اپنا روزہ کھولا۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتوں نے تم پر دعائیں کی یا دعا کریں۔ یہ دعا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ گئے۔ خلاصہ یہ تھا، میں سے بتانا یہ تھا کہ نبی سے زیادہ متوازن شخصیت، نبی سے زیادہ انسانی نفسیات کو سمجھنے والا اور اسی اعتبار سے برتاؤ کرنے والا نہ پیدا ہوا تھا نہ ہوگا۔ اسی لیے وہ نبی ہیں، ہمارے لیے ان کی زندگی کا ہر ورق، زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل نمونہ ہے۔ ہمیں بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسے ٹریٹ کرنا، کیسے محبت سے پیش آنا ہے تاکہ وہ ہم سے قریب آئیں۔ میں بار بار دہراتا ہوں، بچوں کی تربیت کا سب سے اہم راستہ یہ ہے کہ بچہ آپ کا دوست ہو، آپ بچے کے دوست ہوں۔ آپ باپ ہیں، آپ جو ہے ماں ہیں، یا آپ امام ہیں کسی مسجد کے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ بچے کے دوست ہیں۔ پیار سے، محبت سے، اچھے برتاؤ سے، تکریم کے ساتھ اسے جو بات آپ بتائیں گے اس کے جو ہے ذہن و دماغ پر نقش کر جائے گی انشاءاللہ۔ وہ ہمیشہ آپ سے محبت کرنے والا اور آپ کی باتوں کو سننے والا ہوگا۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے قدوہ ہے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس میں ہمارے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور ائمہ مساجد کے لیے، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کا بچوں سے اٹھنا بیٹھنا کچھ جو ہے ان سے جو ہے کچھ اپنا جو بھی برتاؤ تعلق ہے، ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں پیار محبت سے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان کو اسی اعتبار سے تعلیم دینا چاہیے تاکہ محبت کے ساتھ ہم جو ہے دین کی باتیں ان کے ذہن و دماغ میں ڈال سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔